بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو موجودہ حالات کے تعلق سے ایک سوال کا جواب اس کے جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ پھر میں نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سامنے رکھ کر بتایا تھا کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جیسے پہلے آئی تھی آج بھی تیار ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اسباب ہیں۔ آج کے خطبے میں ان اسباب کی طرف نمائندگی اور نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی مدد کو ہم اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں اور اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حق اور باطل کا جو جھگڑا ہے وہ جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ اس سے کبھی مسلم قوم سے بددوش نہیں ہو سکتی ہے، بری نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج کے زمانے تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی طاقتیں اسلام کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اس کو بدنام کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ جو سلسلہ کہ ختم نہیں ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمائی دیا ہے کہ یہ جو دین ہے، جو اسلام ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسری قومیں اس کے خلاف کام کریں گی۔ اور اسی سلسلہ ہم دیکھتے ہیں یہود کے اندر بھی اسلام کی نفرت دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے، عیسائیوں کے اندر بھی اسلام کی نفرت جو ہے پھیلی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے دوسری قوموں کو بھی دیکھیے، کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مسائل کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ اور تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمان یہ ہے ان کا کہ یہ جو حق اور باطل کے درمیان جو تنازع ہے، صراع ہے، یہ ہمیشہ رہے گی جب تک کہ اللہ رب العزت اسلام کو پورے طور پر غالب نہ کرتے۔ تو اس سلسلے میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی قومیں جو تدبیریں کر رہی ہیں، اللہ کی تدبیر کے سامنے اللہ کی جو پلاننگ ہے، جو تدبیر ہے، ان کے سامنے ہیچ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَيَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ تمام لوگ مل کر، مشرک مل کر ایک سازش کرتے ہیں اور ان کے خلاف میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو ان کی سازشیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ان کو جو ہے مہلت دیتے ہیں کہ جو سازشیں کر رہے ہیں، جو چیز وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، فَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ذرا سا ڈھیل دے دیتا ہوں، چھوٹ دے دیتا ہوں، اور جب پھر وقت آ جاتا ہے ایسی پکڑ کی جاتی ہے، پھر ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی وہ بچ نہیں سکتے۔ کتنی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہمیشہ بارہا ہم سنتے ہیں فرعون کا واقعہ، اس نے کتنے بڑے دعوے کیے، دنیا نے میں کہا انا ربکم الاعلی، کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کہا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس کی گرفتاری کا وقت قریب آیا، جب اس کی پکڑ کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت ایسے طریقوں کو اپنایا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایسے بھی ہلاک کر سکتا ہے، لیکن آخری وقت میں وہ چیختے رہ گئے اور اللہ کو پکارتے رہ گئے، لیکن ان کی پکار کو اس وقت کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اللہ نے اسی طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نصرت کے آنے کے اسباب کو پیدا فرمایا ہے، بتایا ہے کہ نصرت اور مدد اللہ کی طرف سے کیسے آتی ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے نصرت کے آنے کے لیے، مدد کے آنے کے لیے مسلمان کا قابل ایمان ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں ایسی ہیں اللہ کی نصرت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اگر آدمی مومن ہے، ایک مرتبہ اس نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ان کا اقرار کر دیا کہ میں ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اچھی اور بری تقدیر پر یقین کر لیا، مومن ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا، ایمان تو اس کو حاصل ہو گیا۔ لیکن ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر کئی آیتیں ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کی مدد کی ہے
جنہوں نے ایمان لایا اور پھر نیک عمل بھی کیا. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں چیزیں اگر موجود ہیں تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہر حال میں آئے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی طرف نشاندہی کی گئی، نہیں، یہ حالات کسی پر بھی آ سکتے ہیں اور کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو اللہ رب العزت حالات کے آنے سے پہلے، اس طرح کی سچویشن آنے سے پہلے اس کو اس کا طریقہ کار بتلایا ہے. اگر ہم لوگ ایمان والے ہیں اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہے. عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ نیک عمل جو مسلمانوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ نماز کا پابند ہے، وہ روزوں کا پابند ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ اپنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، مسلمان ایک مسلمان کا بھائی کی طرف رہتا ہے، کبھی اس کو تکلیف نہیں دیتا، ہاتھوں سے ہو، اپنی زبان سے ہو یا اپنے کسی عمل سے ہو، کبھی نقصان نہیں پہنچاتا اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنے معاشرے میں ایک اچھا بن کر رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ایک عمل صالح کی نشانی ہے. اگر آدمی کہتا رہے کہ میں عمل صالح کرتا ہوں، نماز نہ پڑھے، عمل صالح کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ احسان نہ کرے، کبھی اپنی عداوت اور دشمنی پر پنپا رہے اور پنپتا رہے، تو پھر اس کو ہم عمل صالح نہیں کہیں گے. جہاں پر ایمان کا تعلق یقیناً دل کے ساتھ ہے، ایمان چھپا ہوا ہے، دلوں کے ساتھ ہے، اور اس کی طاقت جو چیز چھپی ہوئی رہتی ہے اس کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن عمل صالح اس کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا من ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا ایمان، جس سے میں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت پر ایمان لے آؤ، کتابوں پر ایمان لے آؤ، یہ ایمان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا الاسلام کیا ہے، اسلام بل اسلام، تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو. یہ جو ظاہری اعمال انسان جو بھی کرتا ہے یہ عمل صالح ہے. اس لیے دو باتوں کی طرف ارشاد فرمایا گیا. ایک آدمی کا ایمان راسخ ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایسا نہیں ڈاواں ڈول والا ایمان. ایمان اتنا مضبوط ہو کہ نہیں اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی اور آئی ہے. انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہم ان دو کاموں کے اندر مضبوط رہیں گے، ایک ایمان کے اندر اور ایک عمل صالح کے اندر. تو لوگوں نے دیکھا ہے دنیا کے آنکھوں نے کہ حالات مسلمانوں کے خلاف تھے، کیسے حالات بدل گئے. آپ شروع اسلام کے اندر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع ہے، تعداد کتنی ہے سامنے؟ ہزاروں کی تعداد ہے. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 کی تعداد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی جذبے کے ساتھ، صحابہ کرام نے ایمانی جذبے کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت کو کھینچ کر لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس سرزمین پر یہ چھوٹی سی ٹکڑی اگر ہلاک ہو گئی، ان مشرکوں کے اور ان دین کے دشمنوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، تو یا اللہ اس روئے زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. بعض مشرکوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ششدر رہ گئے، ہم حیران رہ گئے کہ 313 کی تعداد ہمارے سامنے تھی، لیکن یہ تعداد اچانک بڑھ کیسے گئی؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے انتقام لیا، اور پھر کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسلمانوں کو نصیب ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کو کھینچنے کے لیے ہم کو ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، لیکن عمل صالح کے اندر ہم کتنے پختہ ہیں، ہم کتنے مضبوط ہیں، ہم کتنے مستحکم ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے اپنے دلوں کو ٹٹولنا پڑے گا. کیا عمل صالح ایسا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کو ہم کھینچ سکیں، اللہ کی مدد کو ہم اپنی طرف سے لا سکیں؟ اگر اس کے اندر کچھ کمزوری ہے تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اعمال کے اندر بھی طاقت پیدا کریں، قوت پیدا کریں، دعاؤں کے اندر تاثیر پیدا کریں، عبادات کے اندر وہ قوت ایمانی پیدا کریں، پھر اللہ سے مانگیں تو اللہ رب العزت کی نصرت شامل حال ہو جائے گی. تو پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز اللہ کی مدد آنے کے لیے کسی حال میں بھی، جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، جب بھی ہم مصیبت میں ہوں، جب بھی کوئی حالات آ جائیں، تو سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور پھر اللہ کے ساتھ جو اللہ نے ہمارے احکامات بھیجے ہیں اس کے بارے میں جو ہمارے صالح کہتے ہیں نیک اعمال مضبوط سے مضبوط تر ہو. دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے
وہ یہ ہے اخلاص. اخلاص سب سے بڑی چیز ہے. اگر ہم اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. مجاہدہ کرنے والے, جہاد کرنے والے, لڑنے والے, اگر ذرا سا ان کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی کہ میں لڑ رہا ہوں بہادری کے لیے, میں لڑ رہا ہوں ریاکاری کے لیے, میں لڑ رہا ہوں اپنی طاقت کو دکھلانے کے لیے, اگر یہ ہے تو پھر ایسے طور پر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. اللہ کی مدد کو آنے کے لیے دل میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں لڑ رہا ہوں. میرا لڑنا اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے, اگر کوئی مومن اپنی جان کی حفاظت میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید, اپنے آل و اولاد کی, اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گیا, وہ شہید. اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو عزت دی ہے, جو آبرو دی ہے, اس کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے, اس کو بچانا لازم ہے. اس لیے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر کوئی حملہ کر رہا ہے اور اس کو بچانے کے لیے کوئی آدمی گیا اور اس کو گولی مار دی گئی یا اس کا قتل کر دیا گیا, اس کو مارا گیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اہل و عیال کو بچانے میں جو آدمی مارا جاتا ہے وہ اللہ کا شہید ہوتا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کے اندر اخلاص سب سے بڑا اہم کام ہوتا ہے. اخلاص کا مطلب یہ کام اللہ کے لیے ہو, ذرا برابر شرک نہ ہو, ذرا برابر ریا نہ ہو, ذرا برابر دکھاوا نہ ہو. جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں, ہم کو کوئی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم لڑ رہے ہیں اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ ہمارے مقدس زمین کی حفاظت ہو, ہماری عزت کی حفاظت ہو, ہمارے آبرو کی حفاظت ہو, ہمارے نیک مقاصد ہیں ان مقاصد کی حفاظت ہو. اس کے لیے آدمی لڑ رہا ہے اور کوئی اس کے اندر شک و شبہ والی بات نہیں ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, ایک آدمی بہادری کے لیے لڑتا ہے, ایک آدمی شہرت کے لیے لڑتا ہے, ریاکاری کے لیے لڑتا ہے, اور ایک آدمی اللہ کے لیے لڑتا ہے, ان میں سے کون اللہ کے راستے میں شہید مانا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے متعلق کچھ نہیں کہا, ایک ہی بات ارشاد فرمائی, جو آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے اور وہ مارا جائے تو وہ شہید ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاص ہونا چاہیے, دل کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ اخلاص ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت نصرت ضرور آئے گی. تیسری اور آخری چیز جو سبب بتایا گیا ہے وہ اللہ کے دین کی مدد کرنا, نصرت دین, اللہ کے دین کی مدد کرنا. ہم اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں قوموں کو بھیجا, لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. پہلے نبی حضرت آدم تھے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم, اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی واقعات کے بارے میں بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو فتنے اٹھنے لگے. اس میں یہ بھی فتنہ تھا کہ ہر کچھ لوگ اس کا دعویٰ کرنے لگے کہ میں بھی نبی ہوں, اور آج بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور جو ان کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا, وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب آپ تشریف لے گئے تو پھر ذمہ داری کن لوگوں پر آ گئی؟ امت مسلمہ پر آ گئی. جو اللہ کے رسول کی باتیں تھیں ان کو دوسروں تک پہنچانا, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, علماء نے, محدثین نے بڑا فریضہ انجام دیا اور پوری دیانت داری کے ساتھ انجام دیا. اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو انہوں نے کہا یہ حدیث میں اس کو ضعیف کہتا ہوں, مجھے فلاں آدمی سے میں نے حاصل کیا. یعنی پوری دیانت داری, پوری امانت داری, اس طرح سے اقوال کو پیش کیا گیا ہے. اور جب زمانہ سامنے آتا گیا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ, جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے زمانے سے اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, احادیث کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, تو کچھ لوگوں نے احادیث کو گڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن ہمارے وہ محدثین,
جن کو پوری سوچ بوجھ تھی اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو الہام کیا گیا تھا، انہوں نے اس کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیا کہ موضوع روایتیں ہیں، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بلا وجہ اس میں داخل کر دیا گیا ہے اور اس طرح کی بہت روایتوں کو نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ کام ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اب کیا کام ہے؟ اگر کہیں پر کچھ لوگ، میں صاف کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، دنیا کی قوموں کو دیکھیے، کوئی کسی کو نیکی کی راہ بتلانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بتلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے رہنما جو اپنے مذہب کے بڑے رہنما ہوتے ہیں، ان کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کس بات کی دعوت دیتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ قتل و غارت گری کی دعوت دیتے ہیں اور دوسرے مذاہب کو نیچا کرنے کی، حقیر کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، لیکن اسلام کسی طرح سے اس طرح کی چیزوں کو نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے ہمیشہ کہا کہ اگر سامنے سے کوئی حملہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو صبر کر سکتے ہیں تو آپ اس پر صبر کیجیے، اور اگر اس کو جواب دینا ہے جتنا وہاں سے آیا ہے اتنا ہی اس کا جواب دیجیے، اسے زیادہ جواب نہ دیں۔ اس طرح کی چیزیں اسلام کی طرف دی گئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد جو کام، جو دین کی باتیں، جو صحیح باتیں ہو سکتی ہیں، اپنے جماعتوں تک پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا اور اس کے لیے پہلنا اور جانا، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نصرت دین، دین کی مدد کرنے سے بھی، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمایا کہ جو شخص ہمارے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے، جو دین کی مدد کرے گا، دینی شاعر کی مدد کرے گا، ضرور بے ضرور اللہ کی مدد انشاءاللہ اترے گی۔ اس لیے 3 اسباب آج کے خطبے بیان کیے گئے ہیں، مزید اس کے اسباب ہیں۔ بہرحال ایسے حالات آتے رہیں گے اور قیامت تک آئیں گے، گھبرانا نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ جنگ کے میدان کا واقعہ یہ ہے، جنگ کے میدان کا واقعہ ہے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور مسلمانوں کو اس کے اندر تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ کو رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، طاقتور بننا ہے، شجاعت اور اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہیں تو تم ہی بلند ہو کر رہو گے، تم ہی اونچے ہو کر رہو گے، تمہارے مقام کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ نے عزت دی ہے مومنوں کو، اللہ کی عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے اور عزت مومنوں کے لیے ہے، اور کبھی مومن جو ہے رسوا نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، عمل صالح کی دولت ہے، اخلاص کی دولت ہے اور پھر نصرت دین کی دولت ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان اسباب کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، فکر کریں اور یہ سمجھیں کہ وہاں پہ اتنی دور جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یا ہمارے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد پر یہ اخوت عطا فرمائی ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، یہ دوستی کے لیے کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہم دوستوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں، اور اس لیے کہ بار بار یاد دہانی ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ آپ صدقہ دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اللہ اس صدقے کی وجہ سے وہاں کے بچوں کو بچا لیجئے، وہاں پر جو حالات ہیں ان حالات سے ان کو نکال لیجئے۔ دیکھا نہیں جاتا ہے، اتنے معصوموں کے ساتھ جو احوال ہیں اس کو بیان نہیں کیا سکتا، اس کو دیکھنے کی حیثیت اور قابلیت ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ ہم دیکھ کر ہمارے دل پتھر جیسے ہو چکے ہیں۔ ہم کسی کے قتل کرتے ہوئے ہم کو احساس نہیں ہوتا، کسی کی گردن ماری جاتی ہے ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو دل تھا وہ دل کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا، وہ پتھر کا ٹکڑا بن چکا ہے۔ اور جب انسان کا دل پتھر کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اسی کو بے رحمی کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اس کے خون بھی نہیں ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اخوت ایمانی کی حیثیت سے ہمارا بھی تعلق ہے۔ ہم ان کے لیے روئیں، گڑ گڑائیں، ہم اپنے آرام دہ مسجدوں میں بیٹھ کر، ہم اپنی آرام دہ جگہوں پر بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے؟ دعائیں کریں، ان کے لیے اللہ سے مدد طلب کریں، ان کے لیے کچھ خیرات کریں۔ ہم ان کو نہیں دے سکتے ہیں ضرور، لیکن ان کے نام پر ان کی مصیبت کو ہٹانے کے لیے، اس لیے کہ صدقہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو مصیبت کو اور تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دور کرتا ہے۔ کچھ تو غربا میں، مستحقین میں دے کر اللہ سے دعائیں کریں تاکہ ہم کو اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل انسانیت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف تو ہی ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ کتنی قومیں اس کے لیے آواز لگا رہی ہیں، بوڑھے، بچے، چھوٹے، جوان اور
بلا تفریق مذہب و ملت لوگ سڑکوں پر آ کر اپنے پلیٹ کارڈ کے ذریعے سے حکومت کو متنبع کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے دل لگائیں، اور اگر اللہ کسی کا ہوتا ہے تو پھر کسی کو پرواہ نہیں ہے کیا ہو جائے، اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کا درد نصیب فرمائے۔ امت کا جو درد نبی کے دلوں کے اندر تھا، صحابہ کے دلوں کے اندر تھا، وہ درد مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور جو حالات آئے اللہ تعالیٰ اس حالات کو بدل کر رکھ دے، اور جو برے حالات ہیں اللہ تعالیٰ کو برے حالات کو بدل کر نیک حالات میں امن و امان، عافیت اور سلامتی میں اس کو تبدیل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔